ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے رایا بڑے ادب سے دستہ بدستہ کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جنوں پری چرند پرند میں سے کسی کی جرأت نہ تھی کہ وہ منہ سے ذرا سی بھی آواز نکالے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ دربار سے غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد دکھائی نہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ اگر وہ بغیر کسی وجہ کے یہاں سے غیر حاضر ہے تو میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کے نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا اور وہاں اپنے ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، ہدہد سلیمانی نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا۔ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیطانوں کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے تابع فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواؤں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھے یاد کرنا ہے۔ اگر میں اس وقت وہاں موجود نہ ہوا تو وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ لے جاؤ اور ان کی خدمت میں پیش کرو تو مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا کی خوب سیر کی۔ نماز عصر کے وقت وہ دربار سلیمانی میں واپس پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت بے شک میں قصوروار ہوں لیکن اپنے قصور کی معافی آپ سے چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے کہا، دیر سے کیوں آئے ہو؟ ہدہد کہنے لگا، حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔ ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے جواہرات سے بنے تخت پر بیٹھی ہے۔ وہ سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہیں۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا کر آئے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گئی۔ ملکہ کی آنکھ کھلی، خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پڑھ کر سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر خط کھولا، اپنی طاقت اور قوت کے زور پر ہرگز اتنا نہ اتراؤ بلکہ خدا کو برتر مانو اور اس کے حضور جھک جاؤ۔ اسی کی رضا کو اپنا نصب العین اور اسی کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنا۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت پڑھ کر سنائی۔
ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ درباریوں میں سے چند ایک بڑے ارکان نے حکومت سے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں گے ہم وہی فیصلہ کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو پیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصدان کی شوق و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیں گے۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت اور طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے پیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دے کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن ایشیا سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی ایشیا مجھے میرے اللہ نے عطا کی۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم لوگ کلام الہی پر ایمان لاؤ اور اپنے تحائف واپس اپنی ملکہ کو دے دو۔ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اپنے عالی شان اور عظیم تحائف میرے پاس نہ بھیجے۔ اگر وہ دین حق پر ایمان نہیں لائے گی تو میں اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سے مطالعہ کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آؤں گا، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم نے کہا، حضور اگر اجازت دے تو میں چشمِ زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم کو اجازت دی۔ پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت وہاں سے لے آئے۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور تمام آرام و آسائش کا خیال رکھا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ پھر آپ سے اجازت لے کر اپنے ملک واپس چلیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔